پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف اظہر گیلانی میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ اور ہم نے تمام سے مذاکرات کیے، ہم نے قبائلیوں کے ساتھ بھی مذاکرات کیے، مگر جب آپشنز ختم ہو جائیں تو ہمیں ملٹری آپریشن کرنا پڑا سوات اور مالاکنڈ میں، اور آپ نے دیکھا 2.5 ملین آئی ڈی پیز انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز جو تھے وہ متاثر ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے 90 دن کے اندر ان تمام آئی ڈی پیز کو ہم نے ان کے گھروں میں بڑے جوڈیشیس طریقے کے ساتھ اور ان کو ہم نے کمپنسیٹ کیا، ان کو ہم نے گھر بنوا کر دیے، ان کو روزگار فراہم کیا، اور ان کو ہم نے واپس اپنے گھروں میں منتقل کیا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھیں جب سوویت یونین نے کابل پہ حملہ کیا تو اس وقت 3.5 ملین جو ریفیوجیز تھے وہ پاکستان میں آئے۔ دنیا ان کو بھول چکی ہے، بھلا چکے ہیں ہر کوئی، مگر وہ یہاں رہ رہے ہیں، یہاں تعلیم حاصل کی ہے، یہاں ان کی شادیاں ہوئی ہیں، یہاں ان کا ذریعہ معاش ہے، مگر دنیا کو ان کا کوئی خبر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے انٹرسٹ پیرٹی ہو، وی نیڈ سوورن انڈیپینڈنٹ اور اس کا اسٹیبل افغانستان۔ اٹ از دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب پاکستانی قوم ہو گئی ہے، ایک نیو ویو جو ہے وہ آ گئی ہے ٹیررزم کی۔ پیپلز پارٹی کا ٹریڈ مارک آیا ہے، کسی ٹیررزم کا نشانہ بنی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی اب اسٹانس لیتی ہے کہ ایک تو تھرو آؤٹ آپریشن کیا جائے ٹیررزم کے خلاف، اور دوسرا جو ہے وہ افغان ریفیوجیز کو ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوں گے واپس بھیجا جائے، کیونکہ افغانستان دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے، ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہم نے دیا تھا اور تمام جماعتوں نے مل کر دیا تھا، اور ہمارا یہی تھا کہ جو پاکستانی سوائل ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور دوسری ممالک کی بھی کوئی وہاں کی سوائل پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ جب ہماری حکومت خاصا کنٹرول کر لیا، دہشت گردی پہ کنٹرول ہو گیا، تو یہ جو نئی لہر ہے یہ اس دور میں شروع ہوئی ہے جب پریویس گورنمنٹ یہاں تھی، اور اس وقت ہماری جو پالیسیز تھی اس کی وجہ سے یہ ایک نیا رخ اختیار کیا ہے۔ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم انتہا پسندی کے خلاف ہیں، اور ہم اپنے پاکستانیوں کا اور خصوصاً اسلام کا چہرہ جو ہے وہ مسخ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اس سے پوری رسوائی ہوتی ہے دنیا میں، اور اس کے لیے پالیسی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ بنا رہی ہے کہ جو اللیگل مائیگرنٹس ہیں ان کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ گیلانی صاحب، تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن کی کمپین کے لیے جو ہے وہ کھلا میدان دیا گیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے کسی قسم کی ریلی نکالنے کے، تو کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کو سپورٹ کیا؟ دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، لیکن مشترکہ مفادات کونسل میں آپ کے جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے نئی مردم شماری کے حق میں ووٹ دیا، یہ جانتے ہوئے کہ بھی الیکشن تاخیر کا شکار ہے۔ دیکھیں آپ نے سوال نہیں کیا، ایک تقریر کا آپ نے کہا ہے جس کے مجھے بہت سارے جواب دینے پڑیں گے۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، انہیں پہلے دن سے جب پنجاب اسمبلی توڑی گئی تو ہم نے اسی وقت سی سی کی میٹنگ کی، اور سی سی کے ڈیسیجن کے مطابق ہم نے پارلیمنٹری بورڈ بلایا اور لوگوں کو ٹکٹس جو تھیں اجرا کرتے، اور لوگ اس وقت سے اپنے اپنے حلقوں میں موجود ہیں۔ اب جب پھر نیشنل اسمبلی ٹوٹی تو ہم نے پھر سی سی کی میٹنگ بلائی، پارلیمنٹری بورڈ کو بلایا، اور ہم نے ان کو الیکشن کے احکامات جاری کر دیے۔ اب جو لیول پلینگ فیلڈ کا تعلق ہے، لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کریں۔ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے
9 जुलाई को 9 मई को उन्होंने जो इंस्टॉलेशन थे मिलिट्री इंस्टॉलेशन उन पर जो हमला किया है, उनके अलावा बाकियों के लिए तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। गिलानी साहब, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जनवरी में इलेक्शन का कहा गया है। बलूचिस्तान और केपी के अंदर बर्फ़ें जमी होती हैं जनवरी के अंदर, उन्होंने कहा कि हम तो इलेक्शन नहीं करवा सकते। आप क्या देख रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है? आपने तो सवाल आज किया, उस वक्त तो नहीं किया जब उन्होंने ऐलान किया था। आज मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान पढ़ा है, उनका ये बयान स्टेटमेंट आया है। बाकी किसी और अभी तहफ़्फ़ुज़ात मुझे नज़र नहीं आ रहा। सब साइफर केस में आज स्पेशल अदालत में जो है ट्रायल शुरू हो गया इमरान खान का, शाहरुख कुरैशी का। एक जानिब कहता था कि वो साइफर कोई है ही नहीं, उसकी हकीकत नहीं है, दूसरी तारीख ट्रायल शुरू होना चाहिए, वो गलत बातें नहीं। देखें, साइफर का इशू लेकर उन्होंने जब अदम एतमाद हमने तहरीक उनके ख़िलाफ़ डाली तो स्पीकर ने पहले रूलिंग ये दी और लहरा कर कहा ये साइफर है और ये मुल्क दुश्मन है और ये गद्दार हैं जो असेंबली के हैं, इसलिए हम नो कॉन्फिडेंस रिजेक्ट करते हैं। और उसी ही तरीके से आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर जिसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ चुका हो वो एडवाइस नहीं कर सकता प्रेसिडेंट को कि असेंबली डिज़ोल्व कर दी जाए। वो आर्टिकल 6 में आते हैं, मगर उन्होंने किया और उन्होंने किया और सदर पाकिस्तान ने बहुत ही सादगी के साथ 20 मिनट में असेंबली तोड़ दी। तो फिर वो अदालत की तरफ से बहाल हुई। तो इसलिए साइफर का वो एक बयाना बनाकर उन्होंने जलसे किए, असेंबली में बातें की, इंटरनेशनली बातें की और बाद में कहा वो तो मसला ही नहीं था। मगर ख़ुद अदालत में गए कि इसका अदालत फ़ैसला करे कि साइफर का फ़ैसला है जो अदालत में होना चाहिए। अगर मैं हुकूमत में होता तो उसको सिर्फ उसी लेवल पे, फॉरेन ऑफिस लेवल पे डिमॉश करता और ये मैटर वुड हैव बीन ओवर। मगर ये नहीं है कि आप एक झूठा कागज़ उठा लें और उसको पब्लिक में जाएं। यू आर अंडर ओथ और अपने ओथ उठाया हुआ है कि आप कोई कौमी राज जो होगा वो आप बाहर नहीं निकालेंगे। फिर तो आइंदा फिर तो हल्फ भी नहीं होना चाहिए वज़ीर आज़म से। मुझसे कभी सुना है कि मैंने कभी कौमी राज के बारे में बताया हो कि क्या मैं आई वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर एंड यूनानिमसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मुल्तान में रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर सियासतदान के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, जिसको हल्का बंदियों पर एतराज़ होगा वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।